نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں پیشاب کی بندش کا ایک بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پیشاب بند ہو جائے تو یہ عمل کرے، انشاءاللہ پیشاب کی بندش کھل جائے گی۔ بسا اوقات پیشاب کی بندش جادو کی وجہ سے کر دی جاتی ہے، بسا اوقات بیماری کی وجہ سے پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہے، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہے تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے۔ تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے تمام شعبات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہے۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے، آج کا ہمارا عمل پیشاب کی بندش کو ختم کرنے کا، پیشاب بند ہو جائے تو اسے کھولنے کے لیے ہے۔ ناظرین، پیشاب بسا اوقات تو بیماری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے اور بسا اوقات پیشاب جو ہے جادو کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ قدرت کی ہر نعمت نایاب، لازوال، بے مثال اور منفرد ہے۔ پیشاب بند ہو جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر سے یہ بات کر لوں کہ میری ساری جمع پونجی لے لے، میری ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لے، مگر کوئی ایسا چارہ کرو کہ میرا پیشاب کھل جائے۔ پیشاب کی بندش کی وجہ سے بسا اوقات انسان ICU میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازوال، بے مثال اور نایاب ہے۔ جتنا نعمتوں پہ شکریہ ادا کیا جائے اس رب کائنات کا جس نے عطا فرمائی ہے، کم ہے۔ اور اگر کسی کا پیشاب بند ہو گیا ہے تو قرآن کا سہارا لے، قرآن کو اپنا آسرا بنائے، انشاءاللہ پیشاب کی بندش کھل جائے گی۔ سورہ قمر پارہ نمبر 27 آیت نمبر 11-12، ان دو آیات کو 21 دفعہ پڑھے، پڑھ کر پانی میں دم کرے، پانی پی لے، اور اگر خود نہیں پڑھنا جانتا تو کسی قریبی رشتہ دار سے دم کروا لے۔ گھر میں کوئی بھی فرد پڑا ہوا ہے تو اسے کہے وہ اسے دم کر دے، وقتاً فوقتاً وہ پانی پیتا رہے، پانی اور ایڈ کرتا رہے۔ جب تک پیشاب کی بندش نہ کھل جائے تب تک ایک ایک گھونٹ، دو دو گھونٹ، تین تین گھونٹ پانی وقتاً فوقتاً پیتا رہے۔ ایک تو یہ عمل کرے۔ دوسرا، پیشاب کی بندش کو کھولنے کے لیے بسم اللہ کے ساتھ ان دو آیات کو لکھ کر تعویذ بنائے۔ تعویذ بنا کر گلے میں اس طرح ڈال دے کہ تعویذ ناف کے نیچے یعنی مسانے کے اوپر آ جائے۔ انشاءاللہ اس سے بھی پیشاب کی بندش کھل جائے گی، بشرط یہ کہ تعویذ کو منہ جامہ کرے، کاغذ میں لپیٹے، پھر کپڑے میں سیلے یا چمڑے کے اندر سیلے تاکہ تعویذ چھپ جائے۔ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، اس لیے تعویذ کو لپیٹنا، چھپانا بہت ضروری ہے۔ آیات مبارکات تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ یہ دو آیات ہیں۔ آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔